الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,64,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جوڑا۔ انہی انبیاء میں سے ابتدائی زمانے کے انبیاء میں سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ان کا پورا واقعہ تقریباً اجمال کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رشتہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام پردادا تھے نوح علیہ السلام کے، پردادا تھے نوح علیہ السلام کے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد براہ راست جو نبی آئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ بہت طویل اور لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نوح علیہ السلام کو۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم دیا، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور تبلیغ شروع کر دی، اور اس کے بعد اپنی قوم میں 950 سال تک وہ ٹھہرے رہے اور تبلیغ کرتے رہے، اور جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام جو ہے ان لوگوں میں 50 سال کم 1000 سال یعنی 950 سال ان میں ٹھہرے رہے اور تبلیغ فرماتے رہے۔ اور جب طوفان آیا، طوفان نوح آیا، تو اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام جو ہے 250 سال تک زندہ رہے، تو گویا ان کی کل عمر جو تھی وہ 1240 سال تھی۔ نوح علیہ السلام کی کل عمر 1240 سال تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح ترین جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کل عمر 1240 سال تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 950 سال تک تبلیغ کرنا، 950 سال کا مطلب ہوا ہماری 10-15 نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اتنے عرصے تک سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم ایسی ظالم، ایسی کٹر اور اتنے سخت کافر تھے کہ ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، سراسر انکار کرتے رہے، ان کو مجنون، پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے شان میں گستاخی کرتے رہے، بالکل ان کی بات نہیں مانی۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو زیادہ سمجھایا تو انہوں نے ان کو دھمکیاں دی، نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دی کہ اگر تم جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم جو ہے تمہارے سے سختی کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ قالوا لئن لم تنتهي یا نوح لتكونن من المرجومین، سورہ شعراء 19 کا سپارہ، کہ وہ ان کی قوم کے جو کافر تھے وہ بولے کہ اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ تو ایک تفسیر جلالین میں اس کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں کہ مرجومین کے معنی ہے یا تو تمہیں گالیاں دی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، اور دوسرے جو معنی ہے اس میں فرمایا کہ سنسار کیا جائے۔ بہرحال ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا اور ایک اونی کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر پہ پھینک کر آ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ انہوں نے خیال کیا کہ نوح علیہ السلام انتقال کر گئے، لیکن آپ اسی حالت میں نکلے اور دوبارہ دعوت حق دینا شروع کر دی۔ اسی طرح دین کے معاملات میں جو سختیاں پیش آئیں، جو ان کے ساتھ متشدد واقعات پیش آئے، اس میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے اپنے بچے کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نظر آئے، تو نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے دیکھنا تم اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنس جانا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا مجھے نیچے اتارو اور اپنی لاٹھی جو ہے وہ میرے حوالے کرے۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور ڈنڈا جو ہے وہ اس کے حوالے کیا، تو اس چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کے سر پہ ڈنڈا مارا، جس سے آپ کے سر پہ خون جاری ہو گیا اور زخمی ہو گیا۔ تو یہ واقعات جو حدیث میں وارد ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی تبلیغ دین کے معاملات میں بڑی مشکلات کا اور تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، جب ایسے معاملات پیش آئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ تیرے بندے جو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو انہیں ہدایت دے، اور یا پھر کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے تو صبر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک سورہ ہود کی یہ آیت ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہیں ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، بس یعنی کہ جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے، تو جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ اس پر غم نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی
کہ قالا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کہ یہ لوگ میری تکذیب کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم میں سوائے چند لوگوں کی مسلمان نہیں ہوئے۔ اور ان کی تعداد کیا ہے، 2 مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ کل جو ہے 78 لوگ تھے، کل 78 لوگ تھے، 70 مسلمان تھے، اور جو 8 لوگ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاندان کے لوگ تھے، 3 ان کے بیٹے، ایک سام، ایک حام اور ایک یافس، یہ تینوں مسلمان تھے، اور ان کی بیویاں بھی مسلمان تھیں، اور ایک نوح علیہ السلام خود اور ایک ان کی بیوی۔ تو یہ 8 لوگ نوح علیہ السلام کے خاندان کے تھے، اور ان کے علاوہ باقی 70 لوگ تھے، تو یہ 78 لوگ کل مسلمان تھے۔ اور تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں کہ 80 لوگ تھے، 72 عورتیں اور 8 ان کے گھر والے تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا کہ 950 سال میں تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 لوگ یا 78 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی ہمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ بہرحال جب ان کی قوم نہیں مانی تو بالآخر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور قرآن مجید میں سورہ نوح میں یہ آیت بیان ہوئی، فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا زندہ نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کی اولاد اگر ہوگی تو وہ بھی بدکار اور ناشکری ہی ہوگی، تباہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو ایک مخصوص وقت بتا دیا، فرمایا کہ عنقریب میرا عذاب آنے والا ہے، تو آپ ایک کشتی تیار کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ نوح علیہ السلام بڑھئی کا، کارپینٹر کا کام جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی بنانے کے دوران کافر جو ہے وہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، اور ان کو تنگ کرتے رہے، مسلسل ان کو زدوکوب کا نشانہ بھی کرتے رہے، اور ان کا تمسخر بھی اڑاتے رہے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، دیکھو یہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، سیلاب آنے کا ان کو پہلے سے پتہ چل گیا اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن نوح علیہ السلام جو ہے ان کے سارے تانوں سے دور ہو کر اپنے کام میں لگے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دو سال تک نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، 2 سال میں جا کے یہ کشتی تیار ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا تھا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کشتی 3 منزلہ تھی، کشتی کا تھی پورا ایک جہاز تھا، 3 منزلہ وہ کشتی تھی۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کشتی جو ہے تقریباً 450 فٹ لمبی تھی، 450 فٹ لمبی، اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ 75 فٹ تھی، اور اس کی اونچائی جو تھی وہ 45 فٹ تھی۔ اب اندازہ کیجئے اتنے پرانے زمانے میں، جدید زمانے میں تو اتنے جدید جو ہے اوزار ہیں اور مشینیں ہیں، لیکن اس زمانے میں نوح علیہ السلام نے کس طرح وہ کشتی تیار فرمائی ہوگی، تو یقیناً ان کا معجزہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ساگوان کی لکڑی تھی جس سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں، اور 2 سال میں وہ کشتی تیار ہوئی۔ پہلی منزل میں حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، درندے اور وحشی جانور جو تھے ان کا ایک جوڑا رکھا گیا، اور جو درمیانی حصہ تھا اس میں پالتو جانور وغیرہ وہ سب تھے، اور جو سب سے اوپر والی منزل تھی اس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ سارے ایمان لانے والے مومن جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ذات راہ یعنی کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی وحی سے فرما دیا تھا کہ جب کسی تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ عذاب آنے والا ہے، تمام مسلمانوں کو اور تمام جانوروں کو جو ہے کشتی پہ منتقل کر دیجیے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور سب سے پہلے اس عذاب سے پہلے ایک مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے ان پر۔ ان کی عورتیں جو ہے بانجھ ہو گئیں، ان کے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، اور بارش برسنی بند ہو گئی۔ تو یہ اشارہ تھا کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ اور ایمان لے آؤ، لیکن جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے وہ لوگ نہیں سنبھلنے والے ہوتے۔ بہرحال ایک تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، لوگ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہوا، لیکن نوح علیہ السلام سمجھ گئے، سارے مسلمانوں کو انہوں نے اس کشتی پر منتقل کیا، جانوروں کا جوڑا رکھا اور خود کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس حال میں بھی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو پانی کہیں نام کو نہیں ہے، سمندر دریا کہیں قریب نہیں ہے، اور یہ کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کو حکم دیا کہ وہ پانی برسانا شروع کر دیں۔ چنانچہ آسمان سے بے تحاشا بڑی تیزی سے آندھی کی صورت میں جو ہے وہ بارش نازل ہوئی، اور زمین میں سے ہر چشمے ہر سوراخ میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اتنا شدید پانی نکلا، اتنا زیادہ پانی نکلا کہ زمین جو تھی وہ پانی سے بہنے لگی، خشکی زمین سے ختم ہونے لگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قمر میں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین جو ہے وہ چشمے جاری کر کے بہا دی، اور دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی شدید طغیانی برپا ہوئی کہ موجیں جب اڑتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔
ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب گئی، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص دنیا میں باقی نہ بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافر تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی کافر تھا جس کا نام کنعان تھا، تو وہ ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا بچنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ابھی بھی وقت ہے اور مسلمان ہو جاؤ، وہ میرے خدا پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے اس وقت بھی سرکشی کا مظاہرہ کیا، کہا میں اپنا کو بچا لوں گا، آپ اپنی فکر کریں۔ تو ایک اونچی موج آئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ ان کی بیوی بھی جو ہے ایک کافر بیوی تھی جو ان کو برا بلا کہتی تھی، معاشرے میں جا کے کہتی تھی نوح علیہ السلام معاذ اللہ دیوانے ہو گئے، تو وہ عورت بھی ڈوب گئی اور ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اچھا، اس بیٹے کے بارے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام کی جو کافر بیوی تھی اس کا بیٹا تھا، کسی اور شوہر سے اس کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ یہ بیوی ان کی تھی۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے جو مسلمان جو بیٹے اور بیوی تھی وہ بچ گئے، اور جو کافر بیٹا اور جو بیوی تھی وہ مر گئے۔ یہ کشتی جو ہے وہ 10 رجب کو چلی، 10 رجب کو جو ہے وہ یہ کشتی چلی، اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کتنا وقت ہے، 6 مہینے کا تقریباً وقت ہے، اور اس دوران زمین میں پانی ہی پانی رہا اور یہ کشتی چلتی رہی، اور 10 محرم کو جو عاشورہ کا دن ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور مسلمانوں کو پانی سے اور کشتی سے نجات عطا فرمائی۔ 6 ماہ تک مسلسل طوفان میں رہی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے وہاں اتر کر، جودی پہاڑ جو ہے یہ ملک شام میں واقع ہے، تو وہاں جب یہ لوگ اترے، پہلی زمین نظر آئی، وہاں اترے، ان لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ جو بچ گئے تھے اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا مدینے میں، تو انہوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا اس دن، تو اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ نبی ہے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو، مسلمانوں کو اس پانی سے نجات ملی تھی۔ یہ بھی ہے کہ جودی پہاڑ جو تھا وہ موصل شہر میں ہے یا ملک شام کے کسی علاقے میں ہے، اور حرم شریف میں پانی داخل نہیں ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ نوح علیہ السلام سے ایک بڑھیا، ایک عورت تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی اور ان پر ایمان لے آئی تھی، تو اس نے جو ہے نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ آپ جب کشتی پر سوار ہو تو مجھے نہ بھولیں، مجھے ضرور ساتھ لے لیں۔ تو جب طوفان کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام اس بڑھیا عورت کو بھول گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے اور طوفان نازل ہو گیا۔ اچھا، وہ بڑھیا جو عورت تھی وہ اپنے حجرے میں، اپنی جھوپڑی میں جو ہے وہ عبادت میں مستغرق تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ طوفان آیا، 6 مہینے گزرے، طوفان ختم ہوا، بہت عرصے کے بعد نوح علیہ السلام کا اس علاقے میں دوبارہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جھوپڑی اس بڑھیا کی ہے، ان کو فوراً وہ بڑھیا یاد آئی، جھوپڑی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا عبادت میں لگی ہوئی ہے، بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے زندہ بچ گئی، پیچھے بیٹھ گئے۔ جب وہ عورت فارغ ہوئی تو دیکھا نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ اے نوح علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے؟ تو نوح علیہ السلام بہت حیران ہوئے، فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آیا اور آ کر چلا بھی گیا۔ تو اس نے کہا بخدا مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کا مقصد اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی صورت عذاب سے بچا لیا کرتا ہے۔ ایک مجموعی عذاب کی صورت تھی، پوری قوم ڈوب گئی لیکن بڑھیا عورت کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جو قرآن میں مختلف مقامات میں اس کو ذکر کیا گیا، احادیث میں وارد ہوا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء جنہوں نے تبلیغ دین کی راہ میں جو ہے وہ سفر کیا تو انہوں نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، ہر نبی نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، تو اگر ہم بھی دین کی راہ پر چلیں گے تو یقیناً مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، تو لیکن اس مشکلات کو سہتے ہوئے جو ہے وہ پامردی کے ساتھ اور باہمت طریقے سے اس پر راہ پر چلتے رہیں تو یقیناً اس کا انجام اور آخرت یقیناً جنت ہے، اور وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی سرکشی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ